آیت اللہ محمدی رہ شہری نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایران کے قاری قرآن تھے. انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مختلف ملکوں کے اندر سفر کرتا ہوں. ایک مرتبہ میں حبشہ گیا، اور حبشہ کو آج کیا کہا جاتا ہے؟ ایتھوپیا. سلامت رہے. ایتھوپیا کا میں نے سفر کیا. وہاں کی پاپولیشن کا 1/3 حصہ مسلمان ہیں، باقی عیسائی ہیں. اور جتنے مسلمان ہیں 1/3 99% اہل سنت ہے. کیا میں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے گیا تھا، اس کے اندر کوئی اختلافی بات نہیں ہے، لہٰذا مجھے مختلف مسجدوں کے اندر دعوت دی گئی. میں وہاں جاتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا. سارے سننے والے آپ جانتے ہیں کہ کون ہوں گے، کن کی مسجد ہوگی، کیسی نمازیں ہوتی ہوں گی، سب آپ کے ذہنوں کے اندر آ گیا. کہا کہ جس مسجد کے اندر میں گیا، میں نے دیکھا کہ مسجد کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ فلاں کا نام تو ہے، فلاں کا نام تو ہے، فلانا کا نام بھی ہے، لیکن کسی بھی مسجد پر پنجتن پاک میں سے کسی نام اس کو میں نے نہیں دیکھا. کیا اچھا ہی ہے، مجھے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے محبت ان کے دلوں کے اندر آباد ہو کہ ایک شیعہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس طرح یہ شیعوں سے قریب ہو جائیں گے، اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے. کہ پورے سفر کے اندر میں تلاش کرتا رہا کہ کوئی ایک ایسی مسجد مل جائے جس کا نام مسجد علی ابن ابی طالب ہو، مسجد فاطمہ زہرا ہو، مسجد حسن مجتبی ہو، مسجد حسین سید الشہداء ہو. کوئی مسجد نہیں ملی. یہاں تک کہ ایک دن مجھے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں گوشے پر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد فاطمۃ الزہرا. کیا آپ وہاں جا کر مجلس میں تلاوت کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو میرے دل کی آرزو ہے کہ اس مسجد میں بھی جاؤں، وہاں پر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کروں. کہتے میں وہاں پہنچا، سننے کے لیے لوگ موجود تھے. میں نے محسوس کیا کہ جتنے سننے والے ہیں مسجد فاطمہ زہرا ہے، لیکن سبھی اکثریت میں جو موجود ہے وہ اہل سنت برادران کی. بڑا تعجب ہوا. اب تک تو جتنی مسجدیں دیکھی تھی وہ دوسروں کے نام پر تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے نام پر مسجد ہو؟ کیا جب مسجد سے میں نے تلاوت سے ختم کرنے کے بعد باہر نکلنے لگا تو اس کے متولی نے آ کر میرا شکریہ ادا کیا. میں نے دیکھا کہ متولی بھی اہل سنت سے ہے. میں نے کہا آپ کو سلام ہو، آپ نے اتنا خوبصورت نام مسجد کا رکھا ہے، مسجد فاطمہ زہرا. اس کے پیچھے کیا کوئی واقعہ ہے، کوئی داستان ہے، کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے رکھا یہ ایسے ہی نام رکھ دیا؟ کہ ایسا واقعہ ہے کہ جو سننے کے قابل ہے. کہا پھر بتائیے. کہ ہوا یہ کہ میں نے مسجد جب تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے نام سوچنا شروع کیا کہ کیا نام رکھوں گا اس مسجد کا. میں نے مسجد فلانا سوچا، ٹھیک ہے. تو اسی رات خواب میں نبی اکرم آئے اور نبی اکرم نے فرمایا کہ فلانا کے نام کی مسجدیں بہت ہو گئی، اب میری بیٹی کے نام کی مسجد رکھو. کب میں خواب سے بیدار ہوا. اب تک تو آپ کے لیے بہت واضح سی بات تھی، سبحان اللہ کی بات تھی، ماشاء اللہ کی بات تھی، لیکن افسوس کا مقام اب یہاں پر ہے. کہ جیسے ہی میں بیدار ہوا میرے ذہن میں پورا خواب تھا جو نبی اکرم کے سامنے میرے ساتھ پیش آیا تھا اور نبی اکرم نے مجھے حکم دیا تھا. لیکن جیسے ہی میں بیدار ہوا میں نے کہا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی کا نام رکھو. لیکن رسول کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم رسول کی بیٹی کا نام کیا ہے. کہ مجھے نہیں معلوم تھا. میں نے اطراف کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی رسول کی کوئی بیٹی ہے کہ نام کیا ہے ان کا؟ کہ میں نے جس سے پوچھا اس نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں معلوم. ایام فاطمیہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مناتے ہو؟ اب سمجھ میں آیا کیوں مناتے ہیں. نام سیدہ سے تو لوگ آشنا ہوں، ایسے ایسے کردار سیدہ سے تو لوگ آشنا ہوں، پھر جا کر وہ سیاست حضرت زہرا سے آشنا ہوں، پھر ان کو فلسفہ شہادت سمجھ میں آئے گا. کہ میں نے جس سے پوچھا اس نے کہا کہ ہمیں رسول کی بیٹی کا نام نہیں معلوم ہے. کہ میں چلتا چلتا ایران کے سفارت خانے اور ایمبیسی تک پہنچا. میں نے کہا ان کو ضرور معلوم ہوگا، اور ان کے پاس پہنچ کر میں نے معلوم کیا کہ کیا رسول کی کوئی بیٹی تھی؟ اگر تھی تو ان کا نام ہمیں بتا دو. کہا کہ ہاں رسول کی بیٹی تھی، وہ رسول کا جگر، رسول کے جز تھی، وہ رسول کی جان تھی، جس کے لیے فاطمہ بضعۃ الرسول کہا گیا. اس کا نام کچھ اور نہیں، اس کا نام فاطمہ زہرا تھا. کہ میں نے نام سیدہ سنا، ارادہ کر لیا اب میں اس مسجد کا نام مسجد فاطمہ زہرا رکھوں گا.
سنیں گے اب کیا ہوا؟ مسجد کا نام جیسے ہی مسجد فاطمہ زہرا رکھا گیا، لوگوں نے ہجوم کرنا شروع کیا، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے. مسجد کا نام یہ تم نے رکھ دیا ہے، تم کیا کافر ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر، اتنی بغض، اتنا دشمنی. کہ فاطمہ زہرا کا نام رکھ دیا، اس کا مطلب تم نے اپنا دین چھوڑ دیا. کہ میں رسول کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں. کہ میں نے یہ نام رکھ دیا. اس کے بعد کئی مرتبہ میری اس مسجد پر حملہ ہوا ہے، کئی مرتبہ مسجد کے شیشوں کو توڑا گیا ہے، لیکن میں نے نام تبدیل نہیں کیا. میں کہوں گا جب اہل سنت بھائی کا دل اتنا مضبوط ہے کہ اپنے در و دیوار کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے لیکن سیدہ کی محبت دل سے نہیں نکالتا، تو کیا ہماری محبت اس سے کم ہے؟ کہ اگر ہم مجالس کو برپا کریں اور کہیں سے اعتراض کی آوازیں بلند ہو، کہیں سے در و دیوار کو توڑنے کی کوشش کی جائے، ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور کئی ہمارے الحمدللہ میں کہوں گا کہ یہ انہیں سعادت نصیب ہوئی کہ ذکر سیدہ کرتے کرتے وہ بارگاہ سیدہ میں پہنچ گئے. کتنی شہادتیں ہو گئی، لیکن ہم ذکر سیدہ سے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. جب وہ یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے، وہ یہ محبت کا اظہار کر سکتا ہے، تو کیا ہم محبت میں پیچھے ہیں؟